بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا علم تجوید کا جو سبق تھا وہ مکمل ہو چکا۔ اب ہم آج سے مدنی قاعدے کا جو سبق ہے وہ شروع کریں گے، اور مکمل مدنی قاعدہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جو علم تجوید کے قواعد پڑھے ہیں ان کے ساتھ اس کو پڑھیں گے اور ریوائز بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو جو ڈیلی کا سبق ریوائز کرنے کے لیے دیا جاتا ہے 3 سبق، تو سارے احباب ان اسباق کو روٹین سے ڈیلی یاد کریں اور یاد کر کے اگلے دن سبق کے اندر ہمیں سنایا کریں، ٹھیک ہے؟ تو کل آپ نے چوتھا، پانچواں اور چھٹا سبق یاد کر کے آنا ہے۔ تو آج مدنی قاعدے کے حوالے سے سبق عرض کرتا ہوں کہ مدنی قاعدے کے اندر جو سبق نمبر پہلا ہے اس کے اندر تختی بیان کی گئی ہے، یعنی الف سے لے کر یا تک یہ تختی بیان کی گئی ہے، جس کو الفابیٹ بھی کہا جاتا ہے، اور ہر زبان کے اندر اس کی اپنی اپنی الفابیٹس ہوتی ہیں۔ انگلش کے اندر اپنی ہیں، عربی کے اندر اپنی ہیں، اردو کے اندر اپنی ہیں، اور اسی طرح چائنیز یا سندھی وغیرہ جو بھی زبانیں ہیں ان کے اندر اپنی اپنی الفابیٹ ہوتی ہیں جس سے وہ زبان بنتی ہے۔ تو جو عربی زبان ہے اس کی الفابیٹ الف سے لے کر یا تک ہیں، اور ان کی تعداد 29 ہے، ٹھیک ہے؟ اور ان حروف کے اندر، یعنی ان الف سے لے کر یا تک جو یہ الفابیٹ ہیں ان کے اندر کچھ حروف کو موٹا پڑھا جاتا ہے، آپ نے پڑھا تھا علم تجوید کے اندر، اور کچھ کو پتلا پڑھا جاتا ہے۔ تو جن کو پتلا پڑھا جاتا ہے ان کو کیا کہا جاتا ہے، اور جن کو موٹا پڑھا جاتا ہے ان کو کیا کہا جاتا ہے علم تجوید کے اندر؟ باریک کو پڑھا جاتا ہے، باریک اور پر پڑھے جانا موٹا۔ جی، تفخیم کا کیا مطلب ہے؟ حرف کو پڑھا جانا۔ جی، تفخیم کا مطلب ہے حرف کو پر پڑھا جانا، اور ترقیق کا مطلب ہے حرف کو باریک پڑھنا۔ تو کتنے حروف ہیں جن کو ہر حالت میں پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے؟ 7 حروف ہیں حضور۔ نام بتا دیں کون کون سے؟ جو حروف مستعلیق رہتے ہیں جن کا مجموعہ ہے خص، ضغط، قید، یعنی خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور ظا۔ جی، حروف مستعلیق۔ اور کتنے حروف ہیں جن کو ہر حالت میں پتلا پڑھا جاتا ہے، وہ کتنے ہیں؟ میں نے جب یہ سبق پڑھایا تھا تو ان کی تعداد میں نے بیان کی تھی، اگرچہ کتاب کے اندر لکھی ہوئی نہیں تھی لیکن میں نے بیان کی تھی۔ جی، الف اور لام اور را کے علاوہ باقی تمام اور اس سے مستعلق کو نکال کر وہ باقی اس سے مستقرہ بچتے ہیں، ان کو باریک پڑھتے ہیں۔ تو وہ تعداد کتنی بنے گی؟ تعداد بنا کے دکھائیں۔ 4 با، فا، میم، واو۔ یہ حضور 19 حروف بنیں گے غالباً، کیونکہ 29 حروف ہیں کل، اور 7 حروف مستعلی آ گئے، 3 وہ حرف آ گئے، الف۔ جی، شاباش عتیق الرحمن صاحب، 19 حروف بنیں گے 19 حروف جن حروف کو ہمیشہ کیا پڑھا جائے گا؟ باریک پڑھا جائے۔ باریک پڑھا جائے گا۔ اور کتنے حروف ہیں جن کو کبھی باریک کبھی پر پڑھا جاتا ہے، اور وہ کون سے ہیں؟ الف، لام اور را۔ الف، لام اور را۔ جی ٹھیک ہے، یعنی ان کو یاد کریں کن کو ہمیشہ پر پڑھنا ہے اور کن کو ہمیشہ باریک پڑھنا ہے، اور کن کو کب باریک کبھی پر پڑھنا ہے، ان کو بھی یاد کریں، اور وہ چیزیں بھی یاد کریں کہ کب ان کو باریک پڑھا جائے گا اور کب ان کو پر پڑھا جائے گا۔ تو ہم نے را کی اور لام کی جو صورتیں پڑھی تھیں، الف کا تو سمپل ہے، اس کا ماں قبل جیسا ہوگا اس کو ویسا پڑھا جائے گا،
ٹھیک ہے، اور لام کا بھی آسان ہے، جو مین جو چیز ہے وہ ہے را کا، تو اس کو آپ دوبارہ دیکھ لیجیے گا۔ اور اس تختی کے اندر جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس تختی کو بعض اوقات بعض لوگ کیا پڑھتے ہیں، دوسرے لہجے کے اندر پڑھتے ہیں، حالانکہ جو عربی ہوتی ہے اس کو عربی لہجے کے اندر ہی پڑھا جاتا ہے۔ تو بعض لوگ الف بے تے سے جیم ہے کھے ایسے پڑھتے ہیں، تو یہ اردو لہجہ ہے، اور اردو الفابیٹ کو ایسے پڑھا جاتا ہے، عربی کو ایسے نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ عربی کو پڑھا جائے گا الف با تا سا۔ مخارج کا بھی اعتبار کرنا ہے اور لہجے کا بھی اعتبار کرنا ہے، اور علم تجوید کی قواعد کا بھی اعتبار کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ اور کتنے حروف ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں اور ان کو کیا کہا جاتا ہے، ان کا نام کیا ہے؟ وہ 4 ہیں۔ جی فرمائیں۔ با فا واو اور میم واو۔ جی، با فا میم واو، ان کو کیا پڑھا جاتا ہے، کیسے پڑھا جاتا ہے؟ دونوں ہونٹوں سے یہ 4 حروف ادا ہوتے ہیں، با میم واو فا، ٹھیک ہے۔ اور جو حروف مستعلیہ ہم نے پڑھا ان کا مجموعہ آپ نے یاد رکھنا ہے، پہلی تختی کے اندر لکھا ہوا ہوگا خص دوغتن کز، ماشاء اللہ عتیق الرحمن بھائی نے بھی بتایا، تو اس کو آپ نے اس شارٹ کٹ کے ساتھ، اس خلاصے کے ساتھ آپ نے یاد کرنا ہے، یعنی ان کا مجموعہ کیا ہے، خص دوغتن کز۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو یہ حروف ترتیب سے ایسے ایک ایک کر کے تو یاد نہیں ہوگا، اگر یاد ہو بھی جاتے ہیں لیکن کچھ وقت کے بعد وہ کیا ہوگا، بھول جائیں گے حروف، تو آپ مجموعے کے ساتھ یاد کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو مجموعہ یاد رہے گا تو وہ حروف یاد ہی رہیں گے۔ ٹھیک ہے، ایک یہ تختی ہے اور دوسری تختی ہے، جب ہم دوسری تختی پڑھیں گے تو اس کے اندر کیا ہے کہ حروف کو مرکب کر کے پڑھا گیا ہے۔ تو پہلے تختی کے اندر کیا ہے، الف با تا، ایک ایک حرف مفردات کا سبق ہے، اور جو دوسری تختی ہے اس کے اندر کیا ہے، مرکبات کا سبق ہے، یعنی وہاں پر 2 حروف، 3 حروف، 4 حروف ایک ساتھ آ رہے ہیں، تو آپ نے ان کو بھی ریپیٹ کر کے آنا ہے، پہلا سبق اور دوسرا سبق ریپیٹ کر کے آنا ہے، انشاءاللہ تعالی کل آپ سے سنا جائے گا۔ اور تختی کے شروع ہونے کے بعد جیسے دیکھیں گے کہ وہاں پر قواعد لکھے ہوئے ہوں گے، جیسے الف لام الف لام الف، اس سے اوپر جو اردو کے اندر قواعد لکھے ہوئے ہیں تو آپ نے وہ بھی یاد کرنے ہیں، وہ بھی میں سنوں گا، کچھ تو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، لیکن جو ایک اکا دکا جو رہتا ہے وہ آپ نے یاد کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی کل آپ سے سنا جائے گا۔ ٹھیک ہے، کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔